صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف کے حوالے سے رائٹر نے اپنی والدہ محترمہ کا واقعہ لکھا ہے۔ میری والدہ محترمہ کثرت سے درود شریف پڑھتی تھیں۔ 1980 میں باوجود ہزار کوشش کے حج پر جانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، لیکن درود شریف کی برکت سے حج سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا بندوبست ہوا کہ وہ حج پر چلی گئیں اور سب رشتہ دار حیران رہ گئے۔ ایک دفعہ والدہ محترمہ نے ہمیں بتایا کہ میں کسی وجہ سے پریشان تھی۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ میری پریشانی اس کے بعد دور ہو گئی۔ احکر کی والدہ یعنی کہ رائٹر کی والدہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہیں حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت زیارت اپنی بیٹی کہہ کر پکارا۔ احکر کی والدہ یعنی کہ رائٹر کی والدہ 28 ستمبر 1981 صبح 8:22 پر فوت ہوئی تھیں۔ 27 ستمبر 1981 کو یعنی کہ ان کی وفات سے ایک دن پہلے 8:22 پر رائٹر نے والدہ کو کسی سے بات کرتے سنا۔ رائٹر کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ فرشتوں سے بات کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کل چلیں گے، آج نہیں، ہاں کل چلیں گے، اور پھر کل بھی آئی اور ٹھیک 8:22 پر وہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اگلا واقعہ رائٹر کی بڑی بہن کا ہے۔ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے چند ہزار درود شریف پڑھا اور اپنی سہیلی کو مدینہ منورہ خط میں لکھا کہ یہ درود شریف میرے والدین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر دو۔ چند دنوں بعد میری بہن نے خواب میں والدین کو شاہانہ لباس میں دیکھا اور وہ بہت خوش تھے اور کہنے لگے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی بڑا فضل و کرم تھا، لیکن یہ شاہانہ لباس جو تم دیکھ رہی ہو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفتاً ملا ہے، اس درود شریف کی وجہ سے جو تم نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ اگلا واقعہ رائٹر کی انہی بہن کا ہے جو جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں رہتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں درود شریف پڑھ رہی تھیں کہ گھر کی دیوار سے اچانک ایک 80 یا 85 سال کی بوڑھی جرمن عورت نمودار ہوئی۔ میری بہن نے بتایا کہ اس خاتون کو دیکھ کر پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن میں نے حوصلہ کرتے ہوئے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کے آنے سے پہلے میں اس فلیٹ میں رہتی تھی، مرنے کے بعد میری لاش 3 دن تک اس گھر میں پڑی رہی، پھر پولیس والے آئے اور اس گھر کا دروازہ توڑ کر مجھے نکالا اور میری وصیت کے مطابق میری لاش جلا دی۔ میری بہن نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ درود شریف پڑھتی ہیں، میری روح کو اس گھر میں آ کر بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اس واقعے پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت جس کی نسبت اس فلیٹ سے اس گھر سے صرف رہنے کی تھی، اگر اس کو درود شریف سن کر اتنا سکون ملتا ہے تو خوش قسمت ہیں وہ تمام لوگ کہ جو یہ جانے بغیر کہ مرنے کے بعد ان کو اس دنیا میں پڑھے گئے درود شریف کا کیا انعام ملے گا، وہ مسلسل کثرت سے اس دنیا میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی مجھے درود شریف سے متعلق کوئی میسج آئے انسٹاگرام یا فیس بک پہ یا ای میل آئے تو میں فوراً جواب دے دیا کروں، بٹ سم ٹائمز فیس بک اور انسٹاگرام پہ تھوڑا سا ڈیلے آ جاتا ہے۔ سو ای میل از دا بیسٹ ٹو ریچ می۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔